بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ملجمی کے سبق میں ہم نے جہاں کلمہ کی اقسام پڑھی، اسم، فعل اور حرف، اس سبق کا خلاصہ ذکر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کلمہ کی تقسیم فرمائی کہ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اس کے ضمن میں پھر اقسام کی 2 طرح کی ہوتی ہیں، وہ ذکر ہوئیں کہ ایک ہے کل کی تقسیم اپنے اجزاء کی طرف، اور ایک ہے کلی کی تقسیم اپنے جزیات کی طرف۔ تو یہاں کل کی تقسیم اپنے اجزاء کی طرف ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسم، فعل اور حرف تینوں مل کر پھر کلمہ بنتے ہیں، بلکہ اسم ایک مستقل کلمہ ہے، فعل ایک مستقل کلمہ ہے، اسی طرح حرف ایک مستقل کلمہ ہے۔ پھر اقسام ذکر کرنے کے بعد وجہ حصر ذکر کی کہ 2 صورتیں ہیں کہ کلمہ جو ہے وہ اپنے ذاتی معنی پر دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر کلمہ اپنے ذاتی معنی پر دلالت نہ کرے تو وہ حرف ہے، اور پھر 2 صورتیں ہیں کہ اگر اپنا کلمہ اپنے ذاتی معنی پر دلالت کر رہا ہو تو 2 صورتیں ہیں کہ یا اس کے ساتھ کوئی زمانہ متصل ہوگا ماضی، حال یا مستقبل میں سے، یا نہیں ہوگا۔ اگر زمانہ متصل ہے تو وہ فعل ہے، اور اگر زمانہ اس کے ساتھ متصل نہیں ہے تو وہ اسم ہے۔ وجہ حصر ذکر کی، پھر اس کے بعد حرف کی وجہ تسمیہ ذکر کی کہ حرف کو حرف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ لغت میں حرف کا معنی ہے طرف، یعنی ایک جانب۔ تو حرف اپنے دونوں قسیم یعنی اسم اور فعل کے مقابلے میں ایک طرف میں، ایک سائیڈ میں واقع ہوتا ہے، تو اس لیے یہ کیا ہے، اس کو حرف کہتے ہیں۔ سائیڈ میں، طرف میں کیسے واقع ہوتا ہے کہ اسم اور فعل دونوں مقصود ہوتے ہیں، کلام میں عمدہ ہوتے ہیں، اور حرف ایسا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ پھر اسم کی وجہ تسمیہ بیان کی کہ اس میں بصریوں اور کوفیوں کا اختلاف ہے۔ اسم کا جو راجح صورت ہے یا قول ہے وہ یہ ہے کہ اسم سمون سے مشتق ہے۔ سمون کا معنی ہے بلند ہونا، تو اسم اپنے دونوں قسیم فعل اور حرف سے بلند ہے، اس لیے اسے اسم کہتے ہیں۔ بلند کس طریقے سے ہے کہ صرف اسم سے کلام بن سکتا ہے، کہ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتا ہے تو اسم سے کلام مکمل ہو جاتا ہے۔ فعل میں یہ طاقت نہیں ہے، اسی طرح حرف میں بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ صرف فعل سے جملہ مکمل نہیں ہوتا، اور صرف حرف سے بھی جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ اسم کی دوسری وجہ تسمیہ یہ تھی کہ اسم جو ہے وہ یہ وسم سے مشتق ہے۔ وسم کا مطلب ہے علامت ہونا، تو اسم اپنے مسمہ پر علامت ہوتا ہے، اس لیے اسے اسم کہتے ہیں۔ لیکن یہ اس وجہ تسمیہ کو، یہ جو قول تھا، اس کو مرجوع قرار دیا، قیلہ کے ساتھ ذکر کیا۔ اس کے علاوہ فعل کی وجہ تسمیہ بیان کی کہ فعل جو ہے وہ اس میں 3 معنی چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک مصدر، اور ایک اس کا فاعل کی طرف نسبت، اور تیسرا اس میں زمانہ۔ تو فعل کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے مصدر۔ تو تسمیۃ الجز باسم الکل، تسمیۃ الکل باسم الجز، یعنی کل کا نام فعل رکھ دیا کیونکہ اس کے ایک جز کا نام مصدر کو، اصل میں لغت میں مصدر کا معنی تھا فعل، مصدر کو فعل کہتے تھے، تو اس 3 چیزوں کے مجموعے کو ہی فعل کہہ دیا۔ پھر تسمیۃ الکل باسم الجز کی قبیل سے ہے۔ اس کے بعد مولا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں اقسام اسم، فعل اور حرف میں امتیاز کیسے ہوگا اس کا تفصیل سے ذکر کیا کہ حرف جو ہے وہ اسم اور فعل سے ممتاز ہے، جدا ہے، بئی معنی کہ حرف جو ہے وہ اپنے ذاتی معنی نہیں رکھتا، اور اسم حرف اور فعل سے ممتاز کس طرح ہوگا، وہ اسم حرف سے ممتاز ہو جائے گا کہ اسم اپنا ذاتی معنی رکھتا ہے، اور اسم فعل سے ممتاز ہو جائے گا کہ اسم کسی زمانے کے ساتھ متصل نہیں ہوتا۔ فعل جو ہے وہ حرف سے ممتاز ہوگا کیونکہ فعل اپنا ذاتی معنی رکھتا ہے، اور فعل اسم سے ممتاز ہوگا کیونکہ فعل 3 زمانوں میں سے ایک زمانے کے ساتھ مقترن ہے، متصل ہے۔ اس کے علاوہ مولا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سبق میں جو ہم نے پڑھا کلمہ کی تقسیم میں، تو اس میں حد کے بارے میں ذکر کیا کہ لفظ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے حد ذکر کیا۔ حد منطق میں کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کی تعریف کرے اس کی ذاتیات کے لحاظ سے، لیکن جو یہ عوارض کے لحاظ سے تعریف کرے اسے رسم کہتے ہیں۔ تو اس میں ذکر کیا کہ یہاں جو ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے حد بولا ہے، اس سے تعریف مراد ہے، جامع معنی تعریف مراد ہے، وہ منطقی حد مراد نہیں ہے۔ جی یہ سبق کا خلاصہ تھا، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آئندہ سبق کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔